السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو ایک افسوسناک لیکن بہت اہم واقعے پر ہے۔ ایک اور معصوم جان اس معاشرے کی بے حسی کی بھینٹ چڑھ گئی ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ایک مشہور ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے بارے میں، جو اب ہم میں نہیں رہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون تھیں، ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا انہیں انصاف مل سکے گا یا نہیں۔ ثنا یوسف ایک باہمت اور ہنرمند لڑکی، جنہوں نے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر اپنی محنت سے ایک پہچان بنائی۔ سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگ انہیں فالو کرتے تھے۔ ان کی مسکراہٹ، انداز گفتگو اور خود اعتمادی نے بہت سے دل جیتے۔ ان کا خواب تھا کہ وہ پاکستان میں خواتین کے لیے ایک مضبوط آواز بنے، لیکن افسوس ان کی یہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ثنا کو حال ہی میں انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق بہت پلاننگ کے تحت ان پر حملہ کیا گیا۔ ان کے جسم پر زخموں کے نشانات تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا پلان کیا گیا قتل ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قتل کیوں اور کس بنا پر کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کیس میں ذاتی دشمنی، حسد اور شاید رشتے سے انکار جیسے عوامل تھے۔ اب بات کرتے ہیں قاتل کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ عمر حیات عرف کاکا نام کا شخص، جس کی عمر 22 سال تھی، وہ ثنا یوسف کے گھر زبردستی سے داخل ہوتا ہے اور ثنا یوسف کو سینے میں 2 گولیاں مار کر فرار ہو جاتا ہے۔ اس وقت ثنا یوسف کے گھر والے گھر پر موجود نہیں تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ گولیاں لگنے کے بعد 45 منٹ تک ثنا یوسف فرش پر لیٹی تڑپتی رہی۔ پھر اس کے بعد آس پاس کے محلے کے لوگوں نے ثنا یوسف کو اپنی گاڑی پر لیے پمس ہسپتال لے گئے، جہاں وہ جاتے ساتھ ہی انتقال کر گئی۔ عمر حیات ثنا یوسف کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد بھاگتا ہے، جہاں گلی کے آخر پر ایک گاڑی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عمر حیات اس گاڑی پر بیٹھ کر واپس فیصل آباد روانہ ہو جاتا ہے اور وہ قتل کے بعد ثنا کا موبائل بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس کو لگا کہ وہ ایک بار فیصل آباد پہنچ جائے، اس کے بعد اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، مگر اسلام آباد پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کچھ ہی گھنٹوں میں عمر حیات کو گرفتار کر لیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ عمر حیات نے ثنا یوسف کو کیوں قتل کیا اور ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ تھا۔ عمر حیات ویسے تو کوئی اچھے گھر سے تعلق نہیں رکھتا تھا، مگر سوشل میڈیا پہ وہ اپنا برہم بنانے کے لیے ثنا یوسف کے ساتھ بہت زیادہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے اس کیس کو A Case of Repeated Rejection کا نام بھی دیا ہے۔ عمر حیات اپنے سوشل میڈیا پہ ایسی پکچرز اور ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتا تھا جس کو دیکھ کے لگتا تھا کہ لڑکا بہت امیر ہے۔ عمر حیات 1 سال سے ثنا یوسف کے پیچھے تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ثنا یوسف کو وہ اپنا بنا لے، لیکن ثنا یوسف بار بار انکار کرتی تھی، اس لیے عمر حیات بار بار ثنا یوسف کے پیچھے آتا تھا۔ 29 مئی کو ثنا یوسف کی برتھ ڈے تھی اور وہ اس برتھ ڈے میں بھی آیا تھا، مگر ثنا یوسف نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اسلام آباد G13 میں ثنا یوسف رہتی تھی۔ ویسے ثنا کا تعلق چترال سے تھا۔ عمر نے گھر کے اندر آنے کا اصرار کیا تو ثنا نے انکار کر دیا کہ تم گھر کے اندر نہیں آ سکتے، لیکن وہ پھر بھی زبردستی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ثنا سے کہنے لگا کہ مجھے ایکسیپٹ کرو، مگر ثنا نے پھر ریجیکٹ کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے غصے میں آ کر ثنا کو 2 گولیاں مار دیں اور موقع سے فرار ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ عمر حیات نے انسٹاگرام پر بھی ثنا یوسف کو کافی زیادہ میسیجز کیے ہوئے تھے، اسی لیے سارا پروف مٹانے کے لیے وہ ثنا یوسف کا موبائل بھی اپنے ساتھ لے کر فرار ہو گیا۔ اب ثنا یوسف تو اس دنیا سے چلی گئی، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ثنا یوسف کو انصاف ملے گا؟ پاکستان میں خواتین کے خلاف جرائم کوئی نئی بات نہیں۔ ہر سال سینکڑوں خواتین تشدد، غیرت کے نام پر قتل اور ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کتنے کیسز میں مجرموں کو سزا ملتی ہے؟ بہت کم۔ اکثر تو کیسز عدالتوں میں سوالوں تک لٹکے رہتے ہیں یا دباؤ، دھمکیاں اور پیسے کے زور پر ختم کر دیے جاتے ہیں، لیکن ثنا یوسف کا کیس مختلف ہے۔ سوشل میڈیا کی طاقت اب ایک نیا رول ادا کر رہی ہے۔ لوگ خاموش نہیں بیٹھے، لوگوں نے جسٹس فار ثنا یوسف کے ہیش ٹیگ کے تحت آواز بلند کی ہے۔ یہ پریشر عدالتوں اور احکام پر ضرور پڑے گا
لیکن کیا پریشر کافی ہے؟ اصل تبدیلی تب آئے گی جب ہمارے نظام میں انصاف سستا اور فوری ہو۔ جب کوئی لڑکی شکایت کرے تو اسے عزت سے سنا جائے اور مجرموں کو جلد از جلد سزا دی جائے۔ اگر ثنا کے قاتل کو پھانسی ملے تو یہ ایک مثال بن سکتی ہے۔ باقی لڑکیاں بھی سمجھیں گی کہ اگر ان کے ساتھ ظلم ہو تو وہ تنہا نہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ثنا کی آواز کو زندہ رکھیں۔ سوشل میڈیا پر، میڈیا چینلز پر اور عدالتوں کے باہر بھی اس کے لیے انصاف مانگتے رہیں۔ یہ کیس صرف ایک لڑکی کا نہیں، یہ ہر اس لڑکی کا ہے جو اپنے خوابوں کے ساتھ جینا چاہتی ہے لیکن معاشرہ اسے جینے نہیں دیتا۔ دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ثنا یوسف کو انصاف ملے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی آواز بلند کریں اور سوشل میڈیا پر اس کیس کو زندہ رکھیں۔ انصاف صرف عدالت سے ہی نہیں بلکہ ہمارے رویوں سے بھی آتا ہے۔ اللہ ثنا یوسف کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اہم لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ میرے چینل پر آپ کو الگ الگ قسم کا کنٹینٹ ملتا رہتا ہے جو کہ کافی انٹرٹیننگ اور سیریس مدوں پر بھی ہوتا ہے، اس لیے سبسکرائب کرنے سے مجھے موٹیویشن ملے گی اور میں آپ کو مزید اچھا کنٹینٹ دے سکوں گا۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔